السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وشہداء الکرام واصحابہ العظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وقال في موضع آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة، صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا رب العالمین خالق دو جہاں کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں، فخر موجودات، رحمت کائنات، خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ہادی سبل، رحمت کل، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، معزز حاضرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر آیا ہوں اور جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ شہداء اسلام کا موضوع ہے۔ شہداء اسلام کا سب سے پہلے مصداق اور اولین درجہ رکھنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت ہے، جن کی طبیعت میں شہادت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر شوق شہادت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو بڑی وضاحت سے ملے گی کہ جذبہ شہادت کی بنا پر دشمن اسلام سے بڑے بڑے معرکے پیش آئے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ ذات رقاع، غزوہ حنین، جن میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، مہاجرین شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، چھوٹے شہید ہوئے، بڑے شہید ہوئے، مرد شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، کبار صحابہ شہید ہوئے، صغار صحابہ شہید ہوئے، الغرض بہت سے صحابہ شہید ہوئے، بہت سے صحابیات شہید ہوئے۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، شہادت اور جذبہ شہادت نہ ہوتا تو کفر نہ مٹتا، ظلم و بربریت نہ ختم ہوتی، زندہ درگور کی جانے والی معصوم بچیوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا، 313 بتوں سے نجات نہ ملتی، لات و عزا کی پرستی سے چھٹکارا نہ ملتا، لا الہ الا اللہ کا ڈنکا نہ بجتا، رسول کی رسالت کا چرچا نہ ہوتا، اسلام کا بول بالا نہ ہوتا، بیت اللہ بتوں سے پاک نہ ہوتا، طواف کا حق نہ ملتا، مسجد نبوی آباد نہ ہوتی، زمزم کا کنواں میسر نہ ہوتا، صفا و مروہ کی شہادت نہ ملتی، میدان عرفات کی مبارک گھڑی نہ ملتی۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اسلام ہندوستان میں بھی نہ آتا۔ چنانچہ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کریں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کے حالات پر غور کریں۔ الغرض صحابہ رضی اللہ عنہم دو چار تھے، کفار و مشرکین ان کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر جنگ کے لیے للکار رہے تھے۔ کفار و مشرکین اپنے دلوں میں جذبہ جہاد لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بے خوف و خطر میدان جہاد کی طرف چل پڑتے ہیں۔ نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، نہ جائیداد کی پرواہ، نہ باغات کی پرواہ، صرف اور صرف ایک ہی آواز، ایک ہی اعلان، ایک ہی جذبہ، شوق جہاد، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی طرف۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، تن من دھن راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اندھوروں پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ دیے جا رہے ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو چیرا جا رہا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہے۔ الغرض ایک کے بعد دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے باری آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے بھتیجے اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، قوت برداشت جواب دے چکی ہے، اب مجھے اجازت دیجیے میدان کارزار میں شریک جنگ و جام شہادت نوش کر لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے لاڈیلے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں مگر مجھ کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت سنولی ابی، آپ تو میری ابو کی جگہ پر ہیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا اے محمد جب تجھے تیرا ابو یاد آئے مجھے دیکھ لیا کرو، اور آپ ہی نے کہا تھا اے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں، جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا۔ الغرض سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے جذبے کو دیکھ کر، شوق کو دیکھ کر، آرزو کو دیکھ کر، تڑپ کو دیکھ کر، خواہش کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں، کفار کے مقابلے کے لیے جہاد میں اتر جاتے ہیں اور جہاد شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک وہ وقت آتا ہے جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے کلیجہ کام جاتا ہے، دماغ فیل ہو جاتا ہے، قلم رک جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے جسم کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے میرے پروردگار میرے چچا کی لاش کا کیا حال کر دیا گیا، پاؤں کاٹ دیے گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی، انتڑیاں نکال دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، زبان کھینچ لی گئی، الغرض پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پہچان کے لائق نہیں رہنے دیا گیا، کوئی شناخت باقی نہیں رہنے دی گئی۔ دوستوں جیے تو جیے کچھ کیا کرو زندوں کی طرح، جیے تو جیو کچھ کیا کرو زندوں کی طرح، ورنہ کیا خواب جیے مردوں کی طرح۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ಯರ ರೋಷನ್ ಸಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ತಾವು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು। ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಅದೇನೆಂದರೆ ಅರಬಿಕ್ ಮದ್ರಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅರಬಿಕ್ ಮದ್ರಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅರಬಿಕ್ ಮದ್ರಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು। ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಇವರ ಭಾಷಣೆಯ ವಿಶೇಷ ರೋಷನ್ ಜಮೀರ್ ಇವರ ಭಾಷಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮದ್ರಸೆಗಳು, ಅವರ ಪರಿಚಯ, ಅವರ ಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು। ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮದಾರಿಸ್, ತಾರುಫ್, ಅಹ್ಮಿಯತ್ और ಇಫಾದಿಯತ್। ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮದ್ರಸೆಗಳು, ಅವರ ಪರಿಚಯ, ಅವರ ಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಪಯುಕ್ತಗಳು, ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ರೋಷನ್ ಜಮೀರ್ ಅವರು ತಮ್ಮೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबतिहि व मन इह्तदा बिहुदाहु। अम्मा बाद, ಪರಮಾದಯಮಯನು ಕರುಣನಿಧಿಯಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಕೈಕ ಒಡೆಯನು ಯಜಮಾನನಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಾಮದಿಂದ ವೇದಿಕಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರೇ,
ಮಾನ್ಯರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮದ್ರಸಗಳು ಮತ್ತು ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ನಂಬಿರುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ವಿದ್ಯೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು? ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನಬಹುದು? ನಾವು ಅನುಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ABCD ಕಲಿಯುವುದು, ಅ ಕಲಿಯುವುದು, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಕಲಿಯುವುದು, ಇದೇ ತರಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿವೆಲ್ಲ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವುದು ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ದಾರಿ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮೂಲ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನ ನಂತರ ಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಪರಲೋಕವನ್ನು ಜಯಶಾಲೆ ಮಾಡುವುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮೂಲ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕುರಾನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ಅನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅರಬಿಕ್ ಮದ್ರಸಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಮದ್ರಸಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿವೆ. ಈ ಮದ್ರಸಗಳು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮದ್ರಸಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವಾದಿ ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಮದ್ರಸ ಸುಫಾ ಚಬುತ್ರಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮದ್ರಸಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಮದ್ರಸಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಲಿ ಪದವಿ ಆಗಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮದ್ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾರ, ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಹೀನರು ಈ ಮದ್ರಸೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು. ಮೊದಲಾಗಿ ಅನ್ನ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಿ. ಅನ್ನ ಆಹಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಅದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಅಲ್ಲಾಹನು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮೂರತ್ತು ಊಟ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಖಂಡಿತ ಆ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಮದ್ರಸಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಈ ಮದ್ರಸಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಮದ್ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಕ್ಷಪಾತ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಾಕಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದವರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಉಲ್ಟ ಇವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾರ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸದ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮದ್ರಸೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಜನರು ಏನು ಕಾರಣಾಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಮದ್ರಸೆಗಳ ವಾಸಿಗಳಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಸೂಫಿಗಳು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಮಾಡಿದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳ ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟರು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮದ್ರಸೆಗಳ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದವು. ಆಂಗ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದವು. ಅವರ ಮೊದಲ ಗುರಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ. ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅವರ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಆ ಆಂಗ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ನಾವು ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ಅದು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಆಂಗ್ಲರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ತಡೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೇ ಮದ್ರಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಇದೇ ಮದ್ರಸೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರು ದಾವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾ, ಭಾಳ ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಜೀದ್ ಫಜೀಲ್. ದೇವರ ಜ್ಯಾದ ಕಷ್ಟ ಇವರ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ಮಾಡಲಿ. ಬಟ್ ಐ ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. अब खुसूसी दुवम के तालिब इल्म मोहम्मद फुरकान को दावत स्टेज दी जाती है। वो अरब उर्दू ज़बान में तकरीर करेंगे। उनकी तकरीर का उन्वान है इस्लामी मराकिज़ पर बातिल की यलगार। हज़रत को तो क्या भी नहीं आती। तारीख की वजह क्या है? ये बेंगलुरु का जो शिवाजी नगर का हिस्सा है, पहले तमिलनाडु में दाखिल था। ये तमिलनाडु का हिस्सा मद्रास का हिस्सा था। मोहम्मद फुरकान जमात खुसूसी दुवम
اردو زبان میں تقریر کریں گے. ان کی تقریر کا عنوان ہے اسلامی مراکز پر باطل کی الغار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق اللہ العظیم. سامعین باتمکین، حضرات گرامی، یہ سب جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ شوکت و عظمت کی تاریخ ہے، اور یہی تاریخ خطرات و حوادثات کی بھی تاریخ ہے. تاریخ اسلام کا طالب علم جانتا ہے کہ خطرات و حوادثات اسلام کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے ہیں. قصر اسلام ہمیشہ باطل قوتوں کے نرغے میں گھیرا رہتا ہے. کوئی دور، کوئی علاقہ جہاں اسلام کا نام و نشان ہے خطرات سے خالی نظر نہیں آتا اور نہ خالی رہے گا. اس لیے کہ اسلام باطل کی بیخ کنی کرنے کے لیے ہی آیا ہے، لہذا باطل اپنے وجود کی بقا کے لیے قوت و طاقت کا سہارا لے کر حق کو دباتا ہے. حضرات گرامی، باطل اندھیرا ہے، حق روشنی ہے، دونوں میں سے ایک ہی قائم رہ سکتے ہیں. دونوں مل کر ساتھ ساتھ چلیں یہ ناممکن ہے. اس لیے عقلاً بھی جنگ ہونا سمجھ میں آتا ہے اور عملاً بھی اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے. جس کو قرآن کریم نے اپنے فصیح و بلیغ انداز میں یوں ذکر فرمایا: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اسلام کے دشمن چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو یعنی اسلام کو پورا کرنے والے ہیں، اگرچہ کفار اس کو ناپسند کریں. ہم بقول شاعر مشرق علامہ اقبال کہہ سکتے ہیں: نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. حضرات گرامی، چونکہ نور حق صرف اسلام ہے، نہ اس کی حقیقت میں تبدیلی ہوگی، نہ ظاہر بدلے گا، نہ اس کی ماہیت میں تغیر ہوگا، نہ اس کی تاثیر میں کمی ہوگی. یہ اول یوم کی طرح تر و تازہ اثر پذیر ہے، مگر باطل تغیر پذیر ہے. اس کی مختلف قسمیں اور متعدد صورتیں ہیں. کبھی یہ کھل کر میدان جنگ میں اتر آتا ہے تو کبھی چھپ کر وار کرتا ہے، کبھی نفاق کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے تو کبھی فرقہ پرستی کا بگل بجاتا ہے، کبھی دہشت گردی کا سہارا لیتا ہے تو کبھی فتنہ پردازیوں پر اتر آتا ہے. یعنی بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے کا منظر پیش کرتا ہے. ہندوستانی مسلمانوں کا ماضی بعید بڑا ہی شاندار تھا. ہندوستان جنت نشاں میں 700 سال تک اسلامی قیادت کا غلبہ رہا، امن و امان کا دورہ تھا، عدل و انصاف کا شہرہ تھا. مگر مسلمانان ہند کا ماضی قریب جو 1 صدی پر محیط ہے، حال بڑا ہی پر خطر ہے. قدم قدم پر خطرات کی ہولناک گھاٹیاں ہیں. مختصر ترین الفاظ میں یوں کہہ سکتا ہوں: 1875 عیسوی میں جب مسلمانان ہند کا بچا کچا اقتدار بھی ختم ہو گیا اور انگریزوں نے سرزمین ہند پر اپنے ناپاک قدم جمائے تو پھر مسلمانوں پر منظم الغار کر دی. حق کو مٹانے کے لیے اہل حق کو تحقیق کرنا شروع کیا. بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اسلام کا وجود مٹ جائے گا، مگر اسلام اپنے افراد کی بدولت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بدولت زندہ ہے اور زندہ رہے گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کے دلوں میں القاء فرمایا کہ اسلامی مراکز قائم کیے جائیں، قرآنی علوم کو پھیلا دیا جائے، حدیث رسول کو عام کیا جائے، اسلامی شریعت کی حفاظت کے لیے قرآنی علوم کو پھیلا دیا جائے، علماء حق کو تیار کیا جائے. لہذا دیوبند میں پہلا عظیم الشان مرکزی ادارہ دارالعلوم قائم کیا گیا. حضرات گرامی، دارالعلوم دیوبند در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تجدید ہے. وہ عظیم الشان سنت جو محسن انسانیت نے صفہ قائم کر کے جاری فرمائی تھی.
جہاں سے حکم اقرا پر باضابطہ عمل کرانا تھا، جس کے ذریعے علم الانسان ما لم يعلم کی تفسیر مقصود تھی، جس کے ذریعے انما انا بعثت معلما کا منظر دکھانا تھا، جس کے واسطے ولتکن منکم امۃ يدعون الى الخیر کی تکمیل کرانی تھی، جس کو بنیاد بنا کر قیامت تک کے لیے لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین کا اصول و ضابطہ مرتب کرانا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کا عقائد و افکار، ایمان و یقین اور توحید کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی ضابطے پر عمل کرایا تھا۔ الہامی طور پر یہی راہ دکھائی تھی کہ اسلامی مراکز قائم کیے جائیں۔ یہی اسلامی مدارس نے باطل کی طاقت کو بڑھنے سے روک دیا، اور حکومت کو بھی کوئی ان سے شکایت نہ مل سکی، اس لیے کہ جہاں اسلام کا حکم چلتا ہے وہاں سے امن و امان کا پرچم بلند ہوتا ہے، وہیں سے حب الوطنی کے چشمے ابلتے ہیں۔ مگر ان مدارس عربیہ میں جہاں دنیا و دنیا کی رنگینوں سے بے نیاز افراد رات دن قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور جن کو چلانے کے لیے حکومت کو کسی بجٹ کو منظور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور کوئی گرانٹ دینے کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ یہ مدارس علم و فنون کو فروغ دے کر حکومت کا تعاون ہی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، مسلمانوں نے ہند کے خلاف یوں تو فطری طور پر بت پرست اکثریت کو منظم ہونا ہی تھا، مگر RSS نامی فرقہ پرست تنظیم خاص کر ہندوستان سے مسلمانوں اور اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ یہ تنظیم بنیادی طور پر اسلامی دشمن تنظیم ہے، جس کے اصول و ضوابط بلکہ جس کی روح اور ماہیت اسلام کے خلاف ہر ممکن عمل کرنا ہے۔ اس کی بہت سی شاخیں ہیں جو سرگرم عمل ہے، اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بیدار رہیں اور ملت کو بیدار رکھیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وبعد ذلك أنادي اسم الطالب محمد مدثر من قسم دورة الحديث الشريف، يدور خطابه حول عنوان الوقت هو الحياة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل ويصرف الشهور والأعوام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أفضل الرسل وسيد الأنام، صلى الله وسلم وبارك عليه الأطهار وأصحابه الكرام، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، صدق الله العظيم۔ إني أريد اليوم أن أتحدث أمامكم حول الموضوع الوقت هو الحياة۔ رئيس الحفلة الموقر وزملائي وأصدقائي، إن الوقت هو نعمة أعلى وأنفس وأثمن من كل شيء في هذا الوجود، وهو نعمة عظيمة أعطاها الله عباده ليبلوهم أيهم أحسن عملا وأكثر تزودا للآخرة، ويبلوهم أيهم أقصر عملا وأسوأ حالا في الآخرة، فمن صرف أوقاته فيما ينفعه ويفيده في الدنيا والآخرة فقد عرف قدر الوقت وقدر هذه النعمة الربانية، ومن ضيعه فيما لا يعنيه ولا ينفعه في الدنيا والآخرة فإنه لم يعرف قدر الوقت وكفر بهذه النعمة الجليلة الربانية، فقد قال الله تبارك وتعالى:
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقد ورد في الحديث لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن جسمه فيما أبلى. أيها الناس، إن الوقت إذا مضى لا يعود للإنسان أبدا إلى قيام الساعة، ولكن ما بال هذا الإنسان إنه يفكر كثيرا في المحافظة على الأموال والثروات، ولكن لا يفكر كثيرا في المحافظة على الأوقات. هذا أمر عجيب، لأن التدارك لما فات من الأموال والثروات أمر ممكن غير مستحيل، ولكن التدارك لما فات من الأوقات والساعات غير ممكن مستحيل. ولقد أشار إلى ذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فأيها الإخوان اسمعوا، وقال الشاعر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها انتقضت به جزءا. رأيت أخا الدنيا وإن كان ثاويا أخا سفر يسرى به وهو لا يدري، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يزيع. هل أنتم تعلمون أيها الإخوان متى يعرف الإنسان قيمة الوقت؟ إذا أردتم الجواب فاقرأوا قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال أيضا يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعثك. وقال شيخ آخر أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى كل ما أشغلك عن الله فهو عليك مشؤوم. فيا إخواني اغتنموا هذه الفرصة الثمينة للحياة وجعلوها ذريعة وأداة للكمال والنجاح، وإلا يكتب لنا الشقاء الأبدي كما كتب للآلاف وملايين من الناس. فادعوا الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من الخائبين الخاسرين. آمين. ونكتفي بهذه الكلمات. ان کے بعد اسی جماعت کے طالب محمد مجاہد یہ تقریر کریں گے. ان کا عنوان ہے آج کا ہندوستان. ان کا تعلق فرع ثانی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. قابل صد احترام حضرات اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، میں شکر گزار ہوں کہ مجھے آج اپنے اساتذہ کے سامنے یوم آزادی کے موقع پر اس مسابقتی پروگرام میں کچھ لب گشائی کرنے کا موقع دیا گیا. ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، صدائیں گونجتی ہیں دل میں سنا دوں حق کا پروانہ.
عزیزان گرامی، میری تقریر کا موضوع ہے آج کا ہندوستان۔ آج یوم آزادی ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے اور ہر طرف آزادی کے گیت گائے جا رہے ہیں، ہر کوئی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ واقعی ہندوستان کا آزاد ہونا خوشی کی بات ہے، لیکن کیا آج کا ہندوستان وہی ہندوستان ہے جس کا خواب ہمارے اکابرین و مجاہدین آزادی نے دیکھا تھا؟ کیا اس ملک کا ہر باشندہ وہ آزادی محسوس کر رہا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بڑا مشکل ہے۔ بہت سے حساس مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو بادل ناخواستہ موضوع بحث بنانا پڑتا ہے، اور انہی نازک و حساس مسائل میں سے ایک فرقہ وارانہ فساد اور مسلمانان ہند کا مسئلہ ہے۔ آج ہندوستان کے مسلمان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، مصائب و مشکلات کے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں۔ فرقہ پرست افراد ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں اور برادران وطن کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت و تعصب کا بیج بو رہے ہیں اور اپنی تمام طاقت و قوت نفرت انگیز بیانات اور ماحول کو خراب کرنے والے اشتہارات پر خرچ کر رہے ہیں۔ ہندوستان جو قدرتی حسن کی وجہ سے جنت ارضی کہلاتا تھا، جہاں ہندو مسلم اور گنگا جمنی تہذیب تھی اور مسلمانوں نے ایک لمبی مدت تک حکومت کی تھی، آج بھی اس دیش کے چپے چپے پر مسلمانوں کی وفاداری، حوصلہ مندی، تعمیر و ترقی اور فنکاری کے نشانات موجود ہیں۔ آج وہی وطن جہاں چشتی نے پیغام حق سنایا تھا، جس چمن میں پیار و محبت کے پھول کھلتے تھے، اتحاد و اتفاق کی ہوائیں چلتی تھی، عدل و انصاف، اخوت و مساوات کے ترانے گونجتے تھے، شجاعت و سخاوت کا غلغلہ تھا، جس کے نیلے نیلے ساگر اور اونچے اونچے پربت، زمینی جنت کشمیر، آسمان چھوتا ہمالیہ، برف کی چادر اوڑھ کر سونے والی وادیاں، آبشاریں، جھرنے، رنگ برنگے پھولوں سے ڈھکی زمینیں، کئی مذاہب، کئی تہذیبیں، کئی زبانیں، کئی مزاج، کئی رنگ، جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے یہاں تک کہہ دیا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ ہندوستانی آئین کی بنیاد سیکولرزم پر ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ کثرت میں وحدت، یہی ہندوستانی خوبصورتی ہے۔ لیکن افسوس، آج خوابوں کا وہی ہندوستان فرقہ پرستی کی آگ میں جل رہا ہے، نفرت و تعصب کے شعلوں میں جھلس رہا ہے، ہندو مسلم فسادات میں بہنے والے معصوم انسانوں کے خون ناحق سے سرزمین ہند لالازار ہو رہی ہے۔ جہاں محبت کے ترانے گونجتے تھے، اب وہاں بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس وقت عظیم ہندوستان میں جو خطرناک فضا قائم ہو چکی ہے، اس سے ہمارے بھارت کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ صدیوں کی غلامی کے بعد بڑی جد و جہد اور قربانیوں کی بدولت ہندوستان 15 اگست 1947 میں انگریزوں سے آزاد ہوا تھا۔ طویل تاریکی کے بعد آزادی کا سورج طلوع ہوا تھا اور سبھوں نے ناقابل برداشت مصائب جھیل کر آزادی کی نعمت حاصل کی تھی، اور دستوری طور پر ہر مذہب کے ماننے والوں کو فکر و عمل میں آزادی حاصل تھی۔ لیکن کیا پتا تھا کہ مسلمانوں کو عضو معدل بنا دیا جائے گا؟ آج اسلام کا نام لینے پر فساد کی بھٹی میں جھونکا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو گھس پیٹ بتا کر سرکاری نوکریوں سے اور حکومتی اداروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کی فضا میں زہر گھول دیا گیا ہے۔ کبھی اذان کا مسئلہ، کبھی مسجد کا مسئلہ، کبھی داڑھی کا مسئلہ، کبھی 3 طلاق کا مسئلہ، کبھی برقعے کا مسئلہ، کبھی NRC کا مسئلہ، کبھی CAA کا مسئلہ، کبھی UCC کا مسئلہ، کبھی ماب لنچنگ کا مسئلہ، کبھی بے قصور مسلمانوں کو جیل میں ڈالنے کا مسئلہ، کبھی جے شری رام کے نعرے لگوانے کا مسئلہ، کبھی تبلیغی جماعت پر حملے، کبھی مدارس عربیہ کا مسئلہ، کبھی بابری مسجد کا مسئلہ، کبھی گھر واپسی کا مسئلہ، کبھی تعلیمی پالیسی کی آڑ میں مسلمان بچوں کو مشرکانہ رنگ میں رنگنے کی سازش، کبھی اسکولوں میں مشرکانہ تہذیب۔ کیا مدارس کا سروے نہیں ہوا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ نیوز چینلوں پر مدرسوں کے اندرونی رہن سہن کو بتا کر لوگوں کے سامنے ایک غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی؟ کبھی کتابوں سے اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی قربانیوں کو مٹانے کی سازش۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔
شاید یہ بھول گئے کہ پرچم حریت بلند کرنے والے مسلمان تھے، انگریزوں سے ٹکرانے والے مسلمان تھے، 1857 کا انقلاب پیدا کرنے والے مسلمان تھے۔ ان سے پوچھو کہ شاملی کے میدان میں کون تھا، تحریک ریشمی رومال کا بانی کون تھا، اسیر مالٹا کون تھا، الہلال کے ذریعے انگریزوں کو للکارنے والا کون تھا، کراچی کی عدالت میں کفن ساتھ لے جانے والا کون تھا؟ کیا شیخ الہند کو بھول گئے؟ کیا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کو بھول گئے؟ کیا عطا اللہ شاہ بخاری کو بھول گئے؟ کیا حبیب الرحمن لدھیانوی کو بھول گئے؟ کیا حفظ الرحمن سیوہاروی کو بھول گئے؟ کیا اشفاق اللہ خان کو بھول گئے؟ کیا ویر عبد الحمید کو بھول گئے؟ ہمالیہ کی بلندی ہماری عظمتوں کی گواہ ہے۔ ہم نے اس ملک کو گہوارے امن بنایا ہے، مرکز علم و فن بنایا ہے۔ تاج محل کی خوبصورتی، قطب مینار کی بلندی، جامع مسجد کی پاکیزگی اور چار مینار لال قلعے کی لالی سے ہم نے اس ملک کو سنوارا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی ہم نے اپنے خون سے اس چمن کو سینچا ہے۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ لیکن اس وقت ہندوستان کی کیا حالت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ یہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ گیدڑوں کی دھمکیوں سے شیر ڈرا نہیں کرتے، ان سے کہہ دو کہ اپنی زبانوں کو لگام دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی اپنے صبر کا دامن چھوڑ دیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو خطرہ ہے، جبکہ اسلام تو محافظ ہے۔ خطرہ اسلام کو نہیں بلکہ ہندوستان کو ہے۔ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، یہ ہمارے لیے شہادت ہے، موت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، مسلمان اپنے حقوق کا استعمال کریں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں اور سجدوں سے مسجدوں کو آباد کریں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی خود ہوش میں آنا بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے، اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے، انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے، جو درس شہ بطحاں نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا عقبہ کا مگر برباد کیا، مشکل میں اللہ کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ After some beautiful speeches in various languages, which were appreciated and applauded by everyone, now is the time to bring change by English. You know that parents play a very important role in our emotional, mental and physical life. They are the pillars of guidance, love and support. It is our duty to bring peace, happiness and joy to their life. So let me have the pleasure, may I call the name a student of first year of Alim course. Please come to the stage and elaborate on the topic of rights of parents in the light of Islam. Muhammad Salamat.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Honorable principal, respected teachers and my dear friends, all praises be to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world, the master of the day, after the creator of everything in this universe. Peace and salutations be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the brightness and guided us into the right way of life. Dear brothers and friends, first of all I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala and then my teachers that they give me a chance to speak in this gathering. Today I would like to give a speech on rights of parents in Islam. Dear brothers and friends, today's young generation, irrespective of discrimination of class, color, nation, face or religion, is heading towards a new culture. The rules and regulation, the constitution and the principles of this new culture are also absolutely different. To avoid and to act against the advice of elders is one of the principles of the new culture. The advice of elders is blessings, but today's young generation consider it a curse. To turn a deaf ear to the advice of elders is counted as a winning stroke, and acting upon the advice of elders sounds like an insult to the youngsters. The term elders includes one's parents as well. The parents who took lots of pain and trouble, who wake up from their sweet and sound sleep at the merry cry of their child, who gave their child the best of education, who never considered their child as stainness in the upbringing of their child, who never made faces when the child wetted their clothes, who gave their child the best of education, who never made faces when the child wetted their clothes, who sacrificed their comforts and gladly embraced sufferings. And one fine day the same child grows up and tells his father or mother, "You don't understand anything, don't say anything, keep quiet." How the parents must be feeling at that time. The sadness of parents cannot be described in words, because emotions are limitless while words have a limit. Sometimes, not sometimes, but many a times, parents become speechless. This is due to dejection and depression which parents get due to the insulting blows inflicted by the children. Dear brothers and friends, like other religion, Islam teaches children to love and obey their parents. Dear friends, there are so many verses in Holy Quran about parents' rights. Today I read only one verse. From this we will understand how Islam teaches about parents' rights. Chapter number 17, verse number 23, our Creator Allah says, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. And your Lord has decreed that you worship none but Him and do good to parents. If either of them or both reach old age, do not say to them a word of anger or contempt, and do not scold them and address them with respectful words. In fact, Islam puts more stress on honoring their parents, because according to Islam, parents are like a gate to paradise. By pleasing them and caring for them, one opens the gate of paradise, and by disobeying them, one puts oneself nearer to hell. Our Prophet and Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said thrice in a hadith, رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. Humiliation is for that person, people. Humiliation is for whom? One who is present and either one of them is old, and that person does not take care of them, thus depriving himself of paradise. Dear brothers and friends,
to get name, fame and money will leave no stone unturned. And here is a simple formula to gain paradise. Yet how careless are we in not acting upon the command of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. In last, I pray that Allah give us tawfiq to obey our parents and gain paradise. Ameen. MashaAllah, an excellent speech has been given by this guy. Thank you very much for this beautiful speech. Now let me return to the main language of this program, Urdu. I will announce the name of the next speaker, Mohammad Rayyan, Jamaat Banjum. स्टेज पर आए और अपनी तकरीर पेश करें. इनका उन्वान है पैगंबर इंकलाब और गर्दिश दौरा. ये फरे सानी के मुसाहिब हैं. ज़बरदस्त पहले या अक्सर बार हज़रत वाला तशरीफ़ लाए थे. जैसे कि आप सबको मालूम है हज़रत की तरह की है तशरीफ़ बना सके, लेकिन हज़रत ने मैसेज भेजा है तो देर से इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाए. हज़रत देर से तशरीफ़ लाएंगे तो जो जोश और हमास हमारे अंदर मौजूद है वो बाकी रहना चाहिए. तालिब इल्म की तकरीर करने से पहले जो कन्नड़ और अंग्रेज़ी में 2-4 तकरीरें हुई, इन तकरीरों को सुनकर के जहन में ख्याल आया और सोचा कि आप हज़रत के सामने भी रख दो और फिर हज़रत वाला तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत के सामने भी रखेंगे. अगर बेहतर समझेंगे तो वह प्रोग्राम करेंगे. आपको मालूम है कि हज़रत मौलाना सज्जा साहब नमानी दामद बरकातुहू का जो मदरसा है वहाँ उनका जो प्रोग्राम है बम्बई में होता है. बम्बई के बहुत बड़े हाल में कई सालों से प्रोग्राम होता रहा. अब क्या हाल है मालूम नहीं है. वहाँ पर पूरे मुंबई के सरकर्दा हजरात को, उलमा को और दानिशवरान को और मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात को मदऊर करके कि इस्लाम का पैगाम क्या है, मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, क्या तालीम दी जाती है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है प्रोग्राम वहाँ पर मुनाक़िद किया जाता है. मुझे भी ये ख्याल हो रहा है कि हमारा ये प्रोग्राम जो मदरसे का ये शहर के अंदर होना चाहिए. शहर के किसी बड़े हाल के अंदर जो है प्रोग्राम होना चाहिए. हमारे तलबा जो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर जाएंगे और पूरे तलबा भी रहेंगे और शहर के सरकर्दा अफराद को दावत दे करके उसमें उनको बुलाया जाएगा और इस तरीके से मदरसे का भी तारुफ होगा और इस्लाम का पैगाम भी फैलेगा. मुझे जहन में ये बात आई. हजरत तशरीफ लाएंगे तो हजरत के सामने तजवीज़ पेश करेंगे. अगर मंजूर हो जाएगी तो तैयारी करके इंशाअल्लाह शशमाही इम्तिहान के बाद एक बड़े पैमाने पर शहर के अंदर मदरसे के तलबा का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह.